بڑی محبت دے نال درود پاک پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد عظیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہانہ محفل پاک کے اس پروگرام کے اندر میں جو تسی حاضر اللہ تبارک و تعالی میری تمہاری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم، نگاہ عنایت دنیا تے بھی نصیب فرمائے، قبر چ بھی نصیب فرمائے، حشر چ بھی نصیب فرمائے۔ بڑی توجہ دے نال سماعت کرنا ہے اور بوجھ نہیں اپنے تے سمجھنا، اور کوشش کرنی ہے بات کو سمجھن دی، کیوں کہ سانو دین دا ایک مسئلہ سمجھ آ جائے ساڈی محفل دا مول پہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ہی نہیں بلکہ ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے بڑیاں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں۔ ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے اودی قوم دے حساب دے نال معجزات عطا فرمائے، ہر نبی نو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا زمانہ سی، جادوگری بڑی عروج تے، جادوگراں نے منتر پڑے رسیاں تے سوٹیاں تے، انہوں نے سپ بنا چھڑیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جڑا معجزہ عطا فرمایا سی، آسا دا، سوٹا، کھونڈا، ڈنڈا، جڑا آپ اپنے ہاتھ وچ رکھتے سن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ ادھر اپنے والا آسا چھٹے نا، سوٹا اپنے والا چھٹے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین تے رکھیا تو وہ اتنا بڑا سپ بن گیا، وہ سارے جن جادوگراں نے سپ بنائے سن وہ سارے نے کھا گیا۔ تو ان تو سانو یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو جیڑا معجزہ دیندا ہے، جڑی شان دیندا ہے، امتیاں کو لوگ نال تو وہ دے نالوں ود کمال نہیں ہوتا، نبی کو سارے تو ود کے کمال ہوتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی، عیسیٰ علیہ السلام دے دور پاک دے اندر طب بڑا عروج تے، حکمت بڑی عروج تے، لیکن کوئی مادر ذات اندھے نو شفا نہیں سی دے سکتا، کوئی کوڑ دے مرض دا برس دا علاج نہیں سی کر سکتا، مردے نو تو پھر جوا کوئی نہیں سکتا۔ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو شان عطا فرمائی سی کہ آپ فرماندے ہوندے سن جدے کول نہیں نہ تانوں کسے تو آرام آندا تے میرے کول نہ لے آؤ، میں انہوں ٹھیک کر دینا۔ سبحان اللہ کہہ لو، جنہوں سمجھ آئی ہو سبحان اللہ کہہ لو۔ فرماندے سن میرے کول کوئی کوڑ دے مرض والا لے آؤ، میں انہوں بھی ٹھیک کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں قرآن چ بیان کیتا تے کس پیارے انداز دے نال۔ عیسیٰ علیہ السلام دا یہ اعلان سی، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، فرمایا میں مٹی دا پرندہ بناواں گا، مٹی دا چاک مٹی دے گھوڑے بنے ویکھے تسی، کبوتر، گھوڑا، مرغ، توتا چاک مٹی دے بنے، یہ عام لوکی بیچتے پھرتے ہیں، پر کوئی بندہ دے اندر جان نہیں پا سکتا۔ فرماندے نے میں ادھا دا ایک بنا کے نا کراں گا کی فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ میں ادھے پھوک ماراں گا، ادھے پھوک ماراں گا تو یہ سچ مچ دا پرندہ بڑھ کے اڈن لگ پے گا۔ کسے کو لے طاقت نہیں سی، اللہ نے طاقت اپنے نبی نو عطا فرمائی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میرے کول کوئی نبی نہ لے آؤ، کوڑ دے مرض نہ لے آؤ، تہاڈا مریض مر بھی جاوے تو پیچھے نہ لے جاؤ، توڑ میرے تک لے آئے، میں تہاڈے اس مریض دیاں اکھاں بھی ٹھیک کر دیاں گا، کوڑ بھی ٹھیک کر دیاں گا، جے مر جائے تے اللہ دی دتی پاور نال انہاں نوں زندہ بھی کر لاں گا۔ سبحان اللہ۔ اگلی گل آپ اگے ایک گل فرماتے ہوندے سن، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ سبحان اللہ۔
گھراں چلے جاؤ جو کھانا ہے کھاؤ جو لکانا ہے لکاؤ میں اتنے بیٹھا ہر شے دسی آواں گا اچھا سوچو تسی بھی آپ اپنے گھروں آئے ہو میں بھی اپنے گھروں آیا اچھا جی کی کھا پی کے آئے جی تسی کی کچھ کھا کے آئے ہو مینوں نہیں پتا جو میں کھا کے آیا تانوں نہیں پتا یہ تعلق ہے غیب نال یہ تعلق غیب نال یار گھر تے بڑی دور دی بات ہے یہ اپنی جیباں دے وچ کی ہے کسی نوں کوئی پتہ نہیں کدے کول کنے پیسے میں تواڈے سامنے بیٹھا تواڈے اوتے بیٹھا تانوں پتہ ہی نہیں میری جیب کنے پیسے تسی میرے سامنے بیٹھے مینوں کوئی نہیں پتا کہ جیب چ کی کچھ ہے کپڑے دا پردہ ہوے کپڑے دا پردہ ہوے تے میری اکھ پار نہیں ویکھ سکتی تواڈی اکھ پار نہیں ویکھ سکتی پر اللہ نے اپنے نبی نو طاقت دیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے جاؤ گھراں دے اندر جو لکانا ہے لکاؤ جو کھانا کھاؤ ایتھے بیٹھا بیٹھا ہر شے دسی جاواں گا سبحان اللہ کیوں آپ دی امت نو جو معجزات مل جو آپ دی امت کول کمالات سن اس حساب نال معجزے عطا فرمائے تے کمال عطا فرمائے پر جدوں میرے تواڈے لاجپال آقا دی واری آئی بڑے بڑے اللہ نے معجزے عطا فرمائے میرے امام انہوں اپنے رنگ دے اندر بیان کر دینے کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے جی نبی پاک علیہ السلام دی امت تو پہلے عام بندیاں کول وہ طاقت نہیں سی کہ عام بندے جناب 100 کلومیٹر سفر جڑا ہے نا وہ 2 گھنٹے دے اندر بھی کر سکنا سرکار دو علیہ وسلم تو پہلے کسے نبی دے امتیاں کو عام بندیاں کول طاقت نہیں سی تے ہن ہر جناب بندے دے کول گڈی ہے ہر بندے کول موٹر سائیکل تے ہر کوئی کسے کول ہے تے جے موٹر سائیکل بھی اسی کوئی صاف روڈ ہوئے انہوں بہتا تیز نہیں ہمیں 50 دی سپیڈ تے چلاندے رہیے 2 گھنٹیاں دے اندر 100 کلومیٹر سفر ہو جاتا ہے لیکن پہلے کسی کوئی طاقت نہیں سی یعنی ہن جویں زمانہ گزر رہا ہے جویں زمانہ گزر سفر کرن دی یہ جڑی ہے نا سفر کرن دا وقت تھوڑا ہو رہا ہے سفر جلدی طے ہو رہا ہے پھر نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے کسے نبی دے امتی عام لوگ جڑے انہاں دے کول طاقت نہیں سی کہ وہ ہوا چڑ سکتے تے کی خیال ہے ایتھوں بھی جہاز لنگدا اڑدا کوئی ویکھ ووکھ لیندے کوئی نہیں کیوں جی جہاز اڑتے نے نا جہازاں 'چ بندے ہی بہندے نے نا ہن میرے دوست میرے عزیز میرے محترم جے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے شاناں دتیاں نے تے اپنی امت دے حساب نال شاناں دتیاں نے پھر کدی نبی پاک علیہ السلام بھی اٹھتے گئے اللہ نے دا ذکر قرآن 'چ کیتا تے بڑے سوہنے انداز ہے میرا اللہ ارشاد فرمانا ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک مسجد اقصی کیڑی ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا سبحان اللہ مسجد اقصی گردا گرد اسی برکتاں رکھیاں
اچھا جی مسجد اقصی وہ جدے آلے دوالے اللہ نے آسے پاسے باہر جدے برکتاں رکھیاں نے، مطلب ہے مسجد دے اندر تے برکتاں ہوندیاں نے، لیکن اے اس سے دووے جدے باہر بھی ایسے برکتاں رکھ چھڈیاں نے۔ اللہ فرماتا سیر کرائی کیوں ہے؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اسی اپنے بندے نو اپنی نشانیاں وکھائیے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ ویکھن والا بھی ہے تے سنن والا بھی ہے، سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ ہن میرے دوست میرے عزیز میرے محترم تھوڑا جہا انہوں سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے۔ جی اللہ ویسے ہی کہہ دینا میرا محبوب سیر کر کے آئے تے اسے گناہ کر لینی سی، اساں تے اپنے رب دی گل مننی سی۔ اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیتا، محبوب کا ذکر بعد کیتا۔ اپنی جدو گل اپنی توحید بیان کرنی سی کہ اللہ ایک کے سونیا اعلان کر دیا اللہ ایک کے، پھر سونے نو آکھیا سونیا پہلے تیرا ذکر ہونا بعد دے اندر ساڈا ہونا، لیکن ایتھے سونے دا ذکر سی پہلے اللہ نے اپنا کر دتا۔ وہ دی وجہ اللہ نو پتا سی عام لوکی ایتھے تک نہیں پڑھتے، سوچن گے کہ بھی ایک بندہ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ وہ سمان پہلا دوجا تیجا سمان پھر ستے سمان ننگ گیا ہوئے، کیویں ممکن ہے؟ عقل نہیں منتی۔ اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا ہے پہلے میں اپنا ذکر کر کے تمہیں دس دیا، میرا محبوب کوئی آپ پہ تھوڑا گیا میں لے گیا، وہ جس مالک نے سارا کچھ بنایا ہے وہ تے محبوب نو لجا ہی سکتا ہے، سبحان اللہ، محبوب نو لجا ہی سکتا ہے۔ پھر میرے دوست ایک لفظ ہے سبحان، اللہ تعالیٰ نے اتنے اپنا نام ہی نہیں لیا، اللہ نے اپنا ذاتی نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ اتنے اپنی صفت بیان کی تھی تے اللہ دیاں صفتاں بے شمار۔ اچھا جی سبحان دا معنی پاک، تے ایک اور لفظ بھی جدا معنی پاک۔ اسے کسی بچے نو آکھے نا بیٹا پہلا کلمہ سناؤ تو کدی بھی نہیں آکھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پتہ کی آکھے گا؟ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی پڑھتے نہیں نا بچے، کیوں جی؟ اچھا جی بچیاں نو تو انو سارے نو پتہ ہے کہ طیب دا معنی پاک ہے، طیب دا معنی پاک ہے۔ وہ جو نہیں کہنا سی پاک ہے وہ ذات، ایتھے لفظ طیب بھی تے لایا جا سکتا سی، طاہر بھی لایا جا سکتا سی۔ ایتھے اللہ تعالیٰ نے سبحان کے وہ معنی ذکر کیتا جڑا ہوندا ہے نا طیب، اے دا معنی گندگی تو پاک، پلیدی تو پاک، تے جڑا ہوندا ہے نا سبحان اے دا معنی کمزوری تو پاک۔ ایتھے جچدا ہی یہ سی کہ دنیا والیو اپنے رب نو کمزور مت آکھنا، تہاڈا رب بڑیاں طاقتاں والا ہے۔ اپنے محبوب نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر انہیں لا مکان دیاں سیراں کرا چھڈیاں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ میرے دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ایک ارشاد فرما سبحان اللہ جی اسرا بے عبدہ ہی، پاک او ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو۔ ایتھے اللہ بھی تے فرما سکتا سی سبحان اللہ جی اسرا بے نبی ہی، سبحان اللہ جی اسرا بے رسول ہی، اللہ سیر کرائی اپنے نبی نو اپنے رسول نو، یہ بھی تے اللہ فرما سکتا سی۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، کس واسطے کیوں نہیں فرمایا؟ یہ دی وجہ کی ہے؟ آؤ میں دی وجہ عرض کرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عبد محبوب واسطے اتھے کیوں بولیا؟ اور بڑیاں بڑیاں گلاں نے تے بڑے بڑے ادھے تے علماء نے جواب دیتے۔ ایک چھوٹی جی گل میں عام فہم گل میں تانوں دسنی چاہنا، تو توجہ کرو بیٹا میرے ہل دیکھو، کوئی بندہ جناب اتھے میں اپنے نال دوست لے کے آواں، اونوں اتھے کھڑا کراں، ابھی سارے ادھے ہل ویکھو جی اے کون ہے جی؟ اے انسان ہے۔ یہ کون ہے؟ انسان۔ تسی آکھو کہ جی مولوی صاحب سانوں بھی نظر آن دیا انسان، میں کہنی جی یہ بندہ ہے، جی سانوں بھی دسن دیا بندہ۔ اچھا جی ہن اگلی سن لو، میں آکھیا بندہ، تساں آکھیا جی کوئی ہور گل دسو، یہ تے سانوں بھی نظر آن دیا۔ میں کہا جی یہ حافظ قرآن ہے۔ تسی آکھیا جی بھئی اے تے ہوئی نہ گل، بھی کلہ حافظ قرآن نہیں، یہ عالم دین بھی ہے، ماشاءاللہ یہ عالم دین بھی ہے، 8 سالہ کورس کیتا ہے، پھر اس تو بعد مفتی کورس علیحدہ 2 سال دا کیتا ہے۔ اچھا جیویں جیویں میں ہوندیاں ڈگریاں، پھر نال میں تانوں یہ بھی دسن دیا کہ جناب یہ جڑا بندہ ہے نا، یہ کلہ بندہ ہی نہیں، یہ جناب حافظ قرآن ہی نہیں، یہ جناب کلہ درس نظامی نہیں پڑھیا، ایک صرف انہیں تخصص نہیں کیتا، بلکہ یہ دنیا دیا کتاباں بھی پڑھیا ہے، یہ جناب ہی نے ادھر پی ایچ ڈی کیتی ہے، ڈاکٹر بھی ہے بڑا چنگا۔ تسی جیویں جیویں اودیاں تعریفاں سننیاں نا واہ جی آہ تے گل ہوئی، پر جدوں میں آکھیا سی نا بندہ ہے تے تساں آکھیا گل کو ہور سنائے تے سانوں پتہ، بات سمجھ آئی جی؟ تو آکھیا گل ہور سنائے سانوں پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا تشبیہ و تمثیل گل سمجھانا سے کی تھی۔
اللہ فرمائے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو. ایتھے محبوب دی عبدیت تے سمجھ نہیں آ رہی، نبوت اور رسالت دے درجے تے جے بیان کرنے باقی وہی تے بندہ ہون دے ناطے دے نال نبی پاک علیہ السلام اور شو پار کے جا رہے ہیں. بندہ ہون دے ناطے تے انہاں دی شان میری تیری سمجھ آ نہیں سکدی. تے میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم مصطفیٰ علیہ السلام دے باقی رتبے تے باقی شاناں میری تہاڈی سمجھ کیویں آ سکدیاں؟ پھر میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم توجہ کرنا. نبی پاک علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ سیر کرائی رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، کیونکہ لفظ لیلا اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا لیلا، رات کو سیر کرائی. تسی آکھو جی رات نو تے سیر ہوئی، پر آج نہ تسی بھی بیان کر دیندے جی رات نو تھوڑے جے حصے سیر کرائی، رات تے تھوڑے جے. آ جڑی تنوین ہوندی ہے دو زبر دو زیر دو پیش، آ جڑی لیلا دے اوپر دو زبراں نے نا، یہ دو زبراں دس رہیاں نے کہ ساری رات سیر نہیں ہوندی رہی، بلکہ رات دا تھوڑا جا حصہ سیر ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو پتہ دیر کی نہیں لگی. آؤ میرے دوستوں تو بزرگوں توجہ کرنا، میرے پیارے بھائیو غور دے نال سننا. نبی پاک علیہ السلام مسجد حرام کو ڈورے، مسجد اقصی دے اندر پہنچے، اوتھے نبیاں نال ملاقات. مسجد اقصی دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے نبیاں نو نماز بھی پڑھائی. پھر نبی پاک علیہ السلام پہلے آسمان تے، دوسرے تے، تیسرے تے، ستے آسمان کراس کر کے نبی پاک علیہ السلام رب تعالی نال ملاقات. نبی پاک علیہ السلام جدو واپس آئے تے دیر کتنی کو ہوئی ہے، کنڈی پی رہی رہا بستر بھی گرم، کنڈی بھی رہی رہا بستر بھی گرم، سوئے عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سیر کروائی. کئی پتہ کی آخ دیندے نے جی خواب دے اندر سیر، خواب دے اندر سیر. میں پوچھنا چاہنا خواب جو تسی کتے کتے نہیں پھرتے، کتنی دور دور سیرہ کر کے آندے خواب دے اندر. خواب جو سیر ہوئے تو کوئی کمال نہیں، پر اللہ قرآن چ بیان کر رہا ہے، دس رہا ہے کہ محبوب دی شان ہے وہ خواب دے اندر تے. اسی کئی باری مکے مدینے ہونے تے ادھروں بے بے اٹھا دیندی ہے تے پھر پاکستان پہنچے ہونے. خواب دے اندر کدی کتے تے کدی کتے، ہر بندہ خواب دے اندر سیر کر سکتا ہے تے ہر بندہ خواب دے اندر سیرہ کرتا ہے. پر نبی پاک علیہ السلام آپ خواب دے اندر نہیں، جسم اطہر دے نال سیر کر کے آئے. پھر میرے دوست توجہ کرنا، اے لوگ کہتے ہیں جی کیویں ممکن ہے؟ اے جی دیکھو نا، رستے دے اندر کرہ نار ہے، اگ نالوں زیادہ گرم طبقہ ہے، پھر برف نالوں زیادہ ٹھنڈا جناب طبقہ ہے، کیویں زندہ انسان اتنے جا سکتا ہے؟ پھر ٹھوس دے وچوں ٹھوس چیز دا گزرنا محال ہے، عقل نہیں مندی. میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، میں کوئی جملہ کہنا نہ عقل ہوے سی مانتے لیندی ایڈی گل تے کوئی عقل دا ہونا ضروری ہے، مانتے جاندی ہے جو ہوے سی. وہ ایک بندہ گیا اکھاں دے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر نو جا کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے کو اخبار نہیں پڑھ ہوندا. وہ ڈاکٹر نے گھومن والی سٹول جہا بنایا ہوندا لوہے دا، اوتے با لیا تو انہوں جناب اکھاں تے اودے فریم ٹنگ کے نا تے اخبار اودے سامنے کرتی. ایک نمبر دا شیشہ پا کے ڈاکٹر کہندا پڑھدا پڑھ ہویا نہیں، انہیں نا وہ شیشے کٹے تے 2 نمبر دا شیشہ پایا، ہون پڑھ نہیں. ڈاکٹر نے بلا کے کہنا پہلے 10 پڑھنا ہوندا. کہنے لگا نہیں. انہیں آخر پھر اکھاں دا کی قصور؟ جب پڑھنا ہی نہیں ہوندا پھر اکھاں دا تے قصور نہ ہویا. ایک بندہ کہندا جی عقل نہیں مانتی. میں کہا ہوے صحیح مانتے لیندی ہے. اچھا جی تانوں سارے نوں پتہ نا آدم علیہ السلام نوں تے ساڈی اماں حضرت حوا نوں اللہ جنت چ رکھے، سارے نوں پتہ نا جنت چوں آئے، جنت چوں آئے. جنت کتھے ہے؟ اللہ دے قرآن تو پوچھئے اللہ کی فرماندا ہے عند سدرۃ عندها جنة المأوى. فرمایا سب آسمان کتے اس سدرۃ المنتہا. یا رسول اللہ، ستے آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا حضرت آدم علیہ السلام نے جنت دے اندر سدرۃ المنتہا دے کول اللہ بڑھائی ہے جنت. آدم علیہ السلام دے حضرت حوا اے جنت چ جدوں آئے انہاں دے جسم نوں چھویں آسمان نہیں ڈکیا، انہاں دے جسم نوں
چوتھے پنجویں چوتھے تیجے دوجے پہلے اسمان نے نہیں ڈکیا قرے نار تے قرے زمحریر تے خلا انہاں دے دشمنوں کچھ نہیں ہویا میں پوچھنا چاہنا وہ ابو البشر ستے آسمان کراس کر کے جے آ سکتا ہے تے سید البشر جا بھی سکتا ہے تے آ بھی سکتا ہے پھر میرے دوست میرے عزیز میرے محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو اللہ تعالیٰ نے سیر کس واسطے کرائی تاکہ اسی اپنی نشانیاں دکھائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا سفر معراج شروع ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بارگاہ حضرت جبریل آگئے نبی پاک آرام فرمانے سرکار آرام فرمانے حضرت جبریل آگئے حضرت جبریل آئے نا حضرت جبریل نے آ کے سرکار نے اٹھایا خطابت دیا کتابت ایک بات لکھی ہے کہ حضرت جبریل نے سرکار کو جو دیکھا سرکار آرام کر رہے نے سرکار نے دیکھا عرض کی مالکہ تیرا محبوب آرام فرمائے وہ اٹھونا کیویں انہوں اٹھانا کیویں ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ چونکہ آرام فرماسی تے خطابت یا کتابت کے اندر بات لکھی ہے توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آرام فرماسی اللہ فرمایا جبریل تیرے ہونٹ اسی کافور تے بنائے نے کافور محبوب دے قدماں اللہ لب اپنے یا جبریل قبل قدمی محبوب دے قدماں دے بوسے لے تاکہ تیرے کافوری لباں دی ٹھنڈک محبوب دے دماغ ناظرین تے پہنچے محبوب سے اکھا کھول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت جبریل دے قدماں نوں چوم کے جگایا گویا حضرت جبریل دا قدم چومنا اس بات دی دلیل سی جبریل میرے مصطفیٰ دا استاد نہیں میرے مصطفیٰ دا استاد خود خالق کائنات ہے خالق کائنات ہے وہ کسی نے بڑی پیاری اتنے بات کی ہے کہ چومن دی ریت ساکو جبریل ہے سکھائی جبریل پیر چومنے مدنی کو جاگ آئی چومن دی ریت ساکو جبریل ہے سکھائی جبریل پیر چومنے مدنی کو جاگ آئی چومنا جے کر گناہ ونج فت ویلا اڑھاتے چومنا جے کر گناہ ونج فت ویلا اڑھاتے ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے دل نو بڑا سکون تہاڈی زندگی بڑی سونی جو چلن لگ پے زندگی دیاں ٹینشناں ختم ہونیاں شروع ہو جان جے سکول پڑھ دیو تے کامیابیاں ہونیاں شروع ہو جان ایک نسخہ چھوٹا جہا میں دین لگا خرچہ ہے تے کوئی نہیں خرچہ کوئی نہیں ایک چھوٹا جہا نسخہ ایک گل پلے بن لینی ہے کدی بھی ماں باپ کو اونچی گل نہیں کرنا کیوں بچے یہ گل تے عمل کرو گے کدی بھی ماں باپ کو اونچی گل نہیں کرنی وہ ماں باپ نے سارے اچھی درجے دے نے دوسرا راتی سون تو پہلے امی دے بھی تے ابو دے بھی پیر چوم کے سونے سبحان اللہ یقین کرو جیڑا بندہ کہندا نا میں جناب کامیاب نہیں ہو رہا اس بندے نے جے راتی سون تو پہلے ماں باپ دے پیر چومے ماں باپ دے پیر چومو یقین کرو زندگی انج بندے نوں رنگ چھڈدی ہے بندہ سوچ نہیں سکدا کہ میں کتھوں کتھوں اللہ کامیابیاں دے راہ میرے واسطے کھولدا سبحان اللہ اچھا جی ایک جملہ بولیا جاتا آج ہی بندہ اتنے چلا گیا بندہ اتنے چلا گیا بھی اتنے کتنے چلا گیا کوٹھے چلا گیا نہیں جی بہت ہو گیا بھی بہت ہو گیا اتنے تے گیا نہیں انہوں زمین چ دبیا اتنے کتنا چلا گیا سانو ایک چیز سمجھائی گئی
ایک چیز سمجھائی گی جڑا سی کہ اتنے چلا گیا وہ سارے سامنے زمین دے اندر چلا گیا اسی اتنے چلا گیا جی جی آخر ہو نا کہ سانو جناب شانہ ملن ساڈیاں ترقیاں ہون برکتاں ملن ماں پیو دے قدموں تک آ جاؤ ماں پیو دے قدموں تک آ جاؤ وہ بظاہر تے کی ہے لو جی پیر چومن دے وہ کہڑا کسے دے چومنے اپنے ماں پیو دے پیر چومنے اس کر کے کوشش کرنی ہے اس نسخے تے عمل کرن دی بہرحال توجہ کرنا حضرت جبریل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ چ عرض کرتے ہیں سونیا اللہ تبارک و تعالی تانوں اپنا دیدار کرانا چاہندا ہے نبی پاک علیہ السلام اکھا پاکا کھولیاں سرکار نو تیار کیتا گیا براق سواری سرکار واسطے جنت چوں آئی براق سواری اے براق اے گدے نالوں تھوڑا جہا بڑا ہوندا تے خچر نالوں تھوڑا جہا چھوٹا ہوندا ہے اے براق لیکن اے صرف سمجھان واسطے واضح دا قد انہاں کو ہوندا ہے لیکن براق دی سپیڈ بہت زیادہ جتھے کہ دی نظر جاندی اتھے دا پہلا قدم جاندا ہے تے اللہ تعالیٰ نے جنتیاں ساریاں نو یہ سواریاں عطا کرنیاں نے اسی ماں پیو دے آکھے لگدے رہے ماں پیو دی خدمت کرتے رہے تے نبی پاک علیہ السلام دا دین تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہے تے عمل کرتے رہے تے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ سواریاں ساڈے جوگیاں بھی رکھنیاں سبحان اللہ توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام سواری تے سوار ہوئے نا تے براق ٹرے نا حضرت جبریل آکھا ہن ٹردا کیوں نہیں کہنے لگا ایک چھوٹی جی گزارش ہے جی نبی پاک کو وہ گل منوا لو وہ کیڑی گل ہے کہنے لگے براق کہنے لگا کہ سرکار دی بارگاہ چ عرض کرو کہ جڑا اللہ تانوں ایتھوں نہیں ٹرن دیندا ایتھوں نہیں ٹرن باقی سارے نبی ٹر کے آئے نا مسجد اقصی چ اے نبی پاک علیہ السلام واسطے سواری دا اہتمام کیتا گیا نبی پاک علیہ السلام واسطے ایک اللہ دے ولی دی ٹور قرآن بیان کرتا ہے اکھ چپکن تو پہلے ایک مہینہ جان دا سفر تے ایک مہینہ آن دا سفر تے اتھوں تخت لے آیا اللہ دا ایک ولی سلیمان علیہ السلام دا امتی تے جے اللہ دے ولی دی اتنی طاقت ہے ٹورن تے نبی دی طاقت دا پھر کون اندازہ کر سکتا پر نبی پاک علیہ السلام نو ٹوریا نہیں گیا بلکہ سرکار واسطے سپیشل سواری دا اہتمام کیتا گیا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ براق منتی کرتا ہے سونے قیامت والے دیہاڑے جدو اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے سواری دا اہتمام فرمانا سونے اس لیے بھی جے میری منظوری ہو جائے میں چل قبول کیتا اس لیے بھی تو ہی آ جائے سبحان اللہ میرے دوستوں تے بزرگوں توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام آپ مسجد حرام کو آپ دا براق چلے آپ مسجد اقصی دے اندر پہنچے رستے دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے بڑیاں بڑیاں شہواں دے مشاہدے فرمائے نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے مررت بقبر موسیٰ لیلۃ اسری بی عند القصیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ معراج علی نال میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر اندر دے کولوں دی گزریا میں دیکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر کھلو کے رب دی نماز پہ پڑھتے رہے میرے دوستوں میں پوچھنا چاہنا جے نبی معاذ اللہ سننا معاذ اللہ مر کے مٹی مل جاندے نے جے نبی قبر دے اندر زندہ کوئی نہیں پھر موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر کھلو کی نہیں گئے جدو دل کیتا رکوع میں چلے گئے جدو دل کیتا سجدے کر گئے وہ جے موسیٰ علیہ السلام 2500 سال بعد زندہ نے تے کلیم اللہ زندہ ہے تے حبیب اللہ زندہ گئے نہیں سبحان اللہ سارے نبی شان والے ہیں سارے نبی اللہ تعالیٰ دے شان والے پر اللہ تعالیٰ دے کچھ نبی ایسے نے جنہ دے ہجے موت دا حکم پورا نہیں ہویا باقی سارے دے موت دا حکم پورا ہویا ہے سارے دے اتے موت واقع ہوئی ہے میرے دوستہ تے بزرگا وہ سارے نبی قبرہ تے اٹھ کے بیت المقدس دے اندر پہنچے نے کہ زندہ نشی تے پہنچ کی گئے سبحان اللہ زندہ سنتے پہنچ گئے جے سارے نبی زندہ نے کہ امام الانبیاء بدرجہ اولا زندہ نے مانے میرے امام بولے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے ایک بندہ آگے پہ کہ مسجد حرام دی شان تے زیادہ مسجد اقصی نالوں
مسجد اقصا چ ایک نماز پڑھو. اپنی اس مسجد کا کی نام جی؟ جامع مسجد گلزار مدینہ. جامع مسجد گلزار مدینہ چ 1000 نماز پڑھیے نا تے مسجد اقصا دے اندر ایک نماز پڑھیے تاں جا کے برابر ہوندی ہے. پھر بھی درجہ ہوتا زیادہ. تے جامع مسجد گلزار مدینہ اس مسجد دے اندر جے لکھ نماز پڑھیے نا حرم مکہ چ لکھ پڑھیے تاں جا کے برابر ہوتا. بلکہ وہ پھر بھی افضل ہے. ہن میرے دوست میرے عزیز میرے محترم جتھے 1000 دا ثواب تے کتھے لکھ دا ثواب فرق ہی کوئی نہیں. تے پھر سارے نبیاں نو اللہ تعالیٰ جی مسجد اقصا جو کلیا ہے اللہ تعالیٰ انہاں سارے نبیاں نو مسجد حرام چ کل چھڑ دتا. توجہ ہے سارے نبیاں نو اللہ مسجد حرام چ کل چھڑدا. محبوب نو ایڈا پینڈا کیوں کرایا اودی وجہ آؤ میں عرض کراں. مسئلہ ہے کہ یاد رکھنا شرعی مسئلہ ہے کہ جڑا ہے مسجد دا امام جنی دیر تک اجازت نہیں نہ دے گا مصلی تے کوئی نہیں کھڑو سکتا. اے میری گل یاد رکھنا. اماماں نو اماماں تو مصلی کھچنے اماماں نو مصلیاں تو لونا یہ کوئی اج دا کام نہیں. نبی پاک دے شہزادے جنتی جواناں نال بھی لوکاں یہ کچھ کیتا ہے تے یہ کوئی اج دا کام نہیں. لیکن ادب جیڑا ہوئے ہی ہے کہ امام دی اجازت تو بغیر کوئی بندہ مصلی تے نہیں آ سکتا. وقت دا جڑا مرضی عالم وہ شیخ الحدیث ہوئے شیخ القرآن ہوئے مفکر اسلام مناظر اسلام کو جتنے مرضی ہوتے ہون لیکن جب مسیح آ گیا ہے تو انہوں اجازت نہیں اپنے آپ مسلے تے آن دی. ہاں امام صاحب انہوں آخر جناب مہربانی تسی بڑے ہو آؤ نماز پڑھاؤ تسی بڑے ہو. یہ مسئلہ شرعی یاد رکھنا. کیوں یہ حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے تو ولی ہے اپنی تھان تو بڑا عالم ہے اپنی تھان لیکن اتھے کے دے پیچھے پڑھ تاکہ لوگاں نو قدر ہوئے دی کہ ایڈا بڑا ساڈے علاقے دا مفتی ہے دے پیچھے نمازاں پڑھ رہے تے اسی کیوں نہیں پڑھ سکتے اسی دے چوں پیڑے کیوں کٹدے. سبحان اللہ. توجہ کرنا اے امام دا مقام ہے. اچھا جی جے سارے نبی آ جاندے مسجد حرام وچ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام دے کول سرکار دا گھر سی نا اس ویلے تے ہن سارے نے اج لوکاں پتہ کی آکھنا اج لوکاں آکھنا سی ویکھو آدم علیہ السلام بہرحال بڑے سی تاں نبی پاک نو کچھ نہیں آکھیا تے مصلی تے سرکار آ گئے. اج نوح علیہ السلام بڑے اج ابراہیم علیہ السلام بڑے سی اج بڑیاں نے منہ کھولنے سی. اللہ فرمایا سونیا انہاں کسے دا بھی منہ نہیں اپا کھلن دینا. تسی چلو نا مسجد اقصا والے مسجد انہاں دی امامت تواڈی ہوئے گی اور گویا اعلان ہوئے گا اج تو بعد ہر ممبر میرے مصطفیٰ دا ہے تے ہر مصلی میرے مصطفیٰ دا. سبحان اللہ. دوست میرے عزیز میرے محترم حضرت جبریل جدو نماز دے نبیاں نماز دے صفاں سیدھیاں کر رہی ہیں نا تے مصلی خالی سرکار بھی مصلی تے اپنے آپ کوئی نہیں آئے. حضرت جبریل آ کے عرض کی سونے تواڈے ہوندیاں کسے دی ضرورت نہیں کوئی اگے آوے نا سونے یہ تواڈا ادب تواڈا پروٹوکول ہے سونے تسی ہونے اگے. نبی پاک علیہ السلام آئے نماز پڑھاتی. اچھا جی میں پوچھنا چاہنا جنہوں جبریل مصلی تے کھڑا کرے نبیاں چو کوئی نہیں بولتا تے جنہوں نبی پاک مصلی تے کھڑا کر دے سبحان اللہ. پھر امتیاں چو بھی کسی نو نہیں بولنا چاہیے. بخاری دے اندر حدیث پاک موجود مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکھو لوکاں نو نماز پڑھائے. او جے نبی پاک علیہ السلام نو جبریل مصلی تے کھڑا کرے کسی نبی دے اندر کسی نبی دی ضرورت نہیں کہ اوتھے جناب نبی پاک دی امامت تے انگلی اٹھائے تے اج امتی بھی اپنے آپ نو امتی بھی اکھاوے کہ حضرت ابو بکر صدیق دی امامت تے انگلیاں بھی اٹھاوے تے تینوں زیب نہیں دیندا. مصطفیٰ علیہ السلام دا انتخاب ماڑا نہیں ہو سکتا. بات یاد رکھنا اسی مرید ہاں پیر علی دے سیدھی بات ہے اسی پیر علی دے مرید ہاں. ساڈے پیر علی جدو ابو بکر صدیق پیچھے پڑیاں سا انہاں نو بھی اپنا امام منیا. انہاں حضرت عمر پاک پیچھے پڑیاں سی انہاں نو بھی اپنا امام منیا. انہاں حضرت عثمان پیچھے پڑیاں بس انہاں نو بھی اپنا امام منیا. جو پیر علی فرمایا سا منیا. میرے دوستا کلے پیر علی دے قصیدے نہ پڑھیا کر پیر علی دا عقیدہ نہیں پڑھیا کر تے عقیدہ بھی منیا کر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم نبیاں نال ملاقاتاں نبی پاک علیہ السلام جو پہلے آسمان وال سفر شروع کیتا دوسرے لے تیسرے لے لا مقام دیاں بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے انوار و تجلیات دے اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے. ایک مقام ایسا آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا حبیب پیارے اے فرشتے کس بات دے اندر بحث کر رہے سن. عرض کی تھی مالکہ میرا دھیان تے تیرے لئے
میں تو دھیان ہی نہیں کیتا کر کی رہے میرا دھیان تیرے اندر سی مطلب ہے جب بندہ اللہ دی بارگاہ جاوے تو پھر ادھروں ادھروں ہر پاسوں دھیان چھڑ دینے چاہیے پھر اللہ دی بارگاہ چ پہنچنا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کئی آخر نے نبی پاک نو پتا ہوندا تے نبی پاک علیہ السلام دس نہ دیتے کوئی سرکار دا ادھر دھیان ہی نہیں سی سرکار دی ادھر توجہ ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اے نہیں فرمایا اچھا سونے چل چنگا کیتا تو نہیں ویکھیا میری توحید بچ گئی نہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک فرماندے نے میرے دوواں کندھیاں دے درمیان اپنا دستے قدرت رکھتا وہ دستے قدرت کی اسی نہیں جان سکتے دستے قدرت رکھ دیتا جیدی ٹھنڈک میں اپنے سینے چ محسوس کیتی نبی پاک فرماندے نے میں جو نہیں سی جاندا وہ بھی میں جان لیا سبحان اللہ جو نہیں سی جاندا میں وہ بھی جان لیا نبی پاک علیہ السلام نے ہر چیز میرے سامنے کر دیتی میں ہر چیز ویکھ بھی لئی تو انہوں پہچان بھی لیا سبحان اللہ ہر چیز ویکھ بھی لئی تو انہوں پہچان بھی لیا بولو ہر چیز ویکھ بھی لئی تو انہوں پہچان بھی لیا اچھا جی پہچان پہلی باری چ نہیں ہوندی بالکل پہچان پہلی باری چ نہیں ہوندی اچھا جی ہن مینوں عظیم صاحب انہاں دے شہزادیاں فون کیتے انہاں کہا جی قاری صاحب محفل تے کتنی دیر تک پہنچا میں رستہ ویکھیا سی پہلے پنڈ پہلے آیا سی تواڈے کو ایک باری مسجد چ آیا سی تے مینوں پہچان سی جے میں آیا ہی پہلی باری ہوندا تے پھر پہچان دا تک نہیں بندا ایک بندہ تانوں ملدا السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی پہچانے نہیں جی اسی نہیں پہچانیا پہلی باری تے ملن دے تے پہچان کیویں لینی پہلی باری جدوں کسی شہر نوں ویکھیے پہلی باری جدوں کسی نوں ملیے تے اودوں پہچان نہیں ہوندی پھر دوسری باری بندہ ملیا جی السلام علیکم جی پہچانیا ہاں جی پہلے محفل تے آئے سی تسی پہلے بھی ملے سی سانوں سبحان اللہ یعنی دوسری ملاقات سی بلا تشبیہ و تمثیل نبی پاک فرماندے نے اللہ نے سارا کچھ میرے سامنے کیتا تے میں ویکھ بھی لیا تے پہچان بھی لیا ویکھ بھی لیا تے بولو کی کیتا ویکھ بھی لیا تے پہچان بھی لیا تے جے پہلی باری ویکھن دے سی میں پہچان کیویں لیا سوچو جی پہلی باری ویکھن دے پہچان کیویں لیا پہلی باری تسی کسے بندے نوں ملو تے او بندہ آکھے جی پہچانیا او جی ملنی پہلی باری تے یہ مطلب نبی پاک علیہ السلام پہلی باری نہیں سی ویکھن دے یہ سرکار اگے بھی ویکھ چکے نے سرکار اگے ویکھ کدوں چکے نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ حضرت جابر عرض کرتے نے سونیا کدوں دے اللہ دے نبی جے نبی پاک علیہ الصلوۃ یا رسول اللہ ساری کائنات تو پہلے اللہ کیڑی شے بنائی ہے نبی پاک فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ اے جابر اللہ نے ساری کائنات تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا میں حیران ہاں ایک مولوی صاحب مولوی ظہر علی صاحب کہنے لگے جی مینوں حدیث پاک نہیں لگی میں کہا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دی کتاب پڑھ لینی سی نشر الدین دے اندر پہلی فصل دی نور محمدی دے بیان چ انہوں نے بھی یہ حدیث پاک کوٹ کی تھی ہن میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نور سب تو پہلے بنیا اس سے نور دے سامنے رب دا عرش بنیا اس سے نور دے سامنے کرسی بنی اس سے نور دے سامنے لوح محفوظ بنیا پہلا آسمان دوجا تیجا یہ ستے آسمان اس سے نور دے سامنے بنے یہ زمین اس سے نور دے سامنے بنی جو سارا کچھ اس نور دے سامنے بنیا کہ فرشتے اس نور دے سامنے بنے تو پھر جب دوجی باری ویکھیا فرمایا میں ویکھ بھی لے تے پھر پہچان بھی لے سبحان اللہ ویکھ بھی لے تے پہچان بھی لے ہن میرے دوست میرے عزیز میرے محترم وہ دیتا کی رب نے تے محبوب نے لیا کی یہ دین والا جانے تے لین والا جانے سبحان اللہ یہ دین والا جانے تے لین والا جانے آ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کریں ایک بندہ تانوں پتہ ہے اے دے کول ایک توڑا داڑیاں دا اے دے کول ایک توڑا داڑیاں دا اونوں توڑا پھڑیا تے اپنے گھر وڑ گیا مگر ایک بندہ آیا او دا یار بیلی او دا دوست اون دے کول بھی ایک ہی توڑا سی ہن اندر تے وڑ گیا گھر ہن تانوں بھی پتہ منگن گے بات سمجھیو تانوں بھی پتہ منگن گے اچھا جی ہن ذہن چ کی آئے گا کنے کو دانے لے آؤ انہاں کوئی آ سکتا ہے کہ وہ ایک توڑا لے کے گیا تو دو توڑے لے آؤ نہیں کیوں کچھ دے کولوں لین گیا او دے کول ہے ہی ایک توڑا وہ دو توڑے کتھوں لے آؤ یا ادھا توڑا دو یا ادھے نالوں کٹ دو بوتا دیتا تے سارا توڑا چکا دو انجی ہے اچھا جی ایک بندے دی گندم دا ہی کوئی نہیں پتہ گھر کنے او دے کمرے تے کنے ڈھیر لگے نے ایک بندہ جناب ٹرک لے کے اندر وڑ گیا یہ بھی کوئی نہیں پتہ جناب دے کول بوریاں کنیاں نے گندم دی یہ جناب کنے کو دانے کنے کو دے کول توڑے نے ہن باہر بیٹھا بندہ اندازہ نہیں لا سکتا صحیح طریقے نال کہ یار کنے کو دانے اندر ہونے تے کنے کو لے کے آیا ہونا بلا تشبیہ و تمثیل ایتھے بیٹھ کے ٹیوے لائی جاندے نبی پاک کول ہر نہ علم نبی پاک کو ہر اختیار نے نبی پاک کو ہر کچھ ہے کچھ ہے
وہ جدو مالک دے خزانیاں دا نہیں پتا، نبی پاک دے دامن کرم دی وسعت دا نہیں پتا، پھر دین والا جانے لین والا جانے، تیرے میرے کو کنڈا ہی کوئی نہیں جدے تول سکی۔ سبحان اللہ میرے کامل سب سے اولا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ آخری بات کر رہے توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے رب کو کی لیا، رب نے کی دیتا، وہ دین والا جانے یا لین والا جانے۔ جدو آیا نا 6واں آسمان واپسی کے، حضرت ملک الموت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے نے سونے ہو کہ رب نے امت آستے کی دیتا ہے، انہوں نے 50 نمازہ یا رسول اللہ اتنا کو نیچے پڑھنی ہے، مہربانی کرو رب کو واپس جاؤ تے نمازہ کٹ کرا لیا۔ اچھا جی، نبی پاک علیہ السلام جدو زمین تے سن جڑیاں دعاواں سرکار کی اللہ قبول نہیں کی، ہر شاید اللہ سرکار دی مدد ہے، تے اتھوں بھی تے دعا ہوئی سکتی سی، 6واں آسمان سی، اتھوں بھی تے دعا ہوئی سکتی سی، اتھوں دعا نہیں کی تھی بلکہ آپ لگیں گے واپس۔ توجہ میرے آلہ، کوئی نہیں لنگر لبے گا بیٹا، لنگر لبے گا انشاءاللہ، توجہ میرے آلہ، کوئی نہیں مسئلہ۔ اب میں جو آ رہا سی نا، تو میں نے کوئی 2 بچیاں دی آواز کاری صاحب مکان دی کرے ہو، کوئی نہیں، میں اتنا سفر کر کے آیا، کوئی خاطر ہی آیا، تو دین کو سکھیا کرو۔ ایک اور مہربانی کرو، جڑیاں مسجداں ہوندیاں نا، مسجداں یہ دین سیکھن دا ذریعہ ہوندا، سکول جڑے نے یہ دنیا دی تعلیم سیکھن دا ذریعہ، ٹھیک؟ تے جڑیاں مسجداں نے نا یہ دین سیکھن دا ذریعہ۔ سکولے جدوں تسی جاندے ہو تے ویل ڈریس ہو کے ہیں، وردی پائی ہے، سونے بڑے جناب نہا دھو کے کنگا شنگا کر کے سونے بوٹ پا کے ہیں، تے مسجد جدوں آیا کرو اور کچھ تے کم از کم سر کجے ہونے چاہیے، سونا لباس ہوئے، تے ہلکی ہلکی خوشبو لائی ہوئے، تے پھر مسجد دے آداب یہ اللہ دا کر ہے، ٹھیک، یہ اللہ دا کر۔ اچھا جی، میں ایک جگہ گیا تو اتنے بچے بڑی کھپ پان، بڑی، میں کہا بیٹا ایک میری چھوٹی جی گل سن لو، اس تو بعد تسی دل کرے تے گلاں کرتے رہنا۔ وہ بڑی توجہ نہ سنن لگ پے، سیانے سن نا، تے میں انہاں نوں آکھیا بیٹا انج تسی اپنے دوستاں نوں اپنے گھر بلایا، بیٹھک چ پایا، تے او تواڈے گھر بیٹھے کھپ پائی جان، اچھی اچھی بولی جان، تے ابے ہوراں نوں پتہ لگے گا تے ابے ہوری پھر کی کرن گے؟ جب کچھ منڈا بولیا کہن لگا ابے نے تے کچھ نہیں کہنا، امی نے پولا لا لینا۔ میں کہا بیٹا دیکھ، اپنے گھر اسی کھپ پائیے، ساڈے یار بیلی کھپ پان تے سانوں چنگا نہیں لگدا، اللہ دے گھر آ کے آپاں کچھ ہور کریے یا اور اپنا گلاں کریے، اللہ نوں بھی چنگا نہیں لگدا۔ اس کرے مسجد جاؤ جی ہو سکے تے۔ اچھا جی، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ یہ 12 سال دے سن، 12 سال دے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے شان نہیں دیتی سی کہ مسجد کلے اللہ کا ذکر کر رہے ہوندے سن تے مسجد گونجدی ہوندی سی، گونجدی ہوندی سی۔ کس واسطے؟ کہ آپ نے اللہ نال لوئی بڑی لا لی۔ تسی بھی کوشش کرو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سارا ماحول سیدھا ہو جانا، کوشش کرو انشاءاللہ، کوشش کیجیے سارا کچھ ہو جانا۔ توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ سرکار دی بارگاہ چ عرض کرتے تھے، سوڑے یہ اللہ دی بارگاہ چ گئے سو تے اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ فرمایا سی سونیا کیویں آیا ہے؟ یا اللہ 50 نمازاں چوکھیاں نے تھوڑیاں کر دے۔ اللہ فرمایا اچھا چل سونیا تو آکھیا اساں منیا، 5 نمازاں معاف کر دے نے 45 لے جا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر سونیا 45 رہ گئیاں، انہاں کو نہیں جے پڑھنیاں، وہ 9 چکر نبی پاک دے لوائے تے 45 نمازاں معاف ہوئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام تے پھر ساڈی جان چھڈاؤ سن، آندے سونیا کوئی پھیرا ہور لگنا ہو آؤ۔ اچھا صحیح، کئی پتہ کی سوچ رہی یار وہ کیڑا لگ ہی جاتا تے چنگا سی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا اساں نماز دی تعداد گھٹائیے، ثواب نہیں گھٹایا۔ جیڑا 5 پڑھے گا ثواب 50 دا ملنا، ثواب 50 دا ہی ملنا ہے، اسی تعداد گھٹائیے۔ اچھا کئی نا بس وہ بیوقوف جو ہوندے نا، پتہ کوئی نہیں ہوندا گل کیویں کرنی،
ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ 5 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਜੋ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਜੋ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਹੀ 5 ਦੇ ਕੇ ਟੋਰੇ اللہ نے پہلے جناب 50 قادے ہستے دیتیاں مڑ کے پھیرے لوا لوا کے اللہ تعالیٰ نے 45 معاف کی تھیاں 9 چکرہ دے اندر اللہ تعالیٰ ہی پہلے جناب 5 دے کے ٹورے ایدے چھ بہت ساریاں حکمتاں نے ایدے چھ مینوں تو انہوں نبی پاک علیہ السلام دا مقام دسیا گیا اسی سارے رل جائیے نا تے صرف جن نے مسجد بیٹھے ہی نہیں اب پینڈ والے بھی سارے رل جائیے شہری اڈے والے بھی لالیاں والے بھی سرگودے والے بھی فیصلہ آباد والے بھی بلکہ پوری دنیا دے مسلمان بھی رل جائیے نا رب کے ترلا مار کے یا اللہ مہربانی فرما حجر سردی ہے فجر لے اٹھنا اوکھا فجر دی نماز معاف کر دے رب کو نہیں معاف کرتا یا اللہ زور لے ہوئے ساری دنیا دے کام ہوندے نے زور معاف اللہ کو نہیں معاف کرتا اللہ فرمایا ایک نماز چھڑ کے ایک رکعت معاف نہیں کرنا ایک سجدہ معاف نہیں کرنا اللہ تیری میری اتنی حیثیت ہے اوقات ہے سارے رل بھی جیے تے ایک نماز معاف نہیں کرا سکتے نبی پاک پوریاں 45 معاف کرا چھڑیاں سبحان اللہ یہ نبی پاک دی شان ہے کہ پوریاں 45 معاف کرا چھڑیاں اچھا جی میرے دوستو یہ نمازاں ایسا تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے ساڈے تے فرض کیتے انشاءاللہ مہینے بعد روزے آنا لے تے تیاری ہونے جو شروع کر لو روزے رکھن دی ہن تو کوئی کوشش کرنی روزہ رکھن دی یہ بڑا فائدہ ہوندا ہے وہ ایک جاپان دی ڈاکٹر سی لیڈی ڈاکٹر کچھ 4 سال ہوئے نے انہیں تحقیق کی انہیں آخیا جی میں ایک ایسی ریسرچ کی ہے کہ کینسر دا علاج بغیر میڈیسن تو اچھا جی ایک جنیاں بیماریاں نے اللہ تعالیٰ تو سارے تے تواڈے چھوٹیاں وڈیاں نو اللہ تعالیٰ ہر بیماری تو محفوظ رکھے میرے دوستو یہ بیماریاں جو سب تو مہنگا علاج کینسر دا سب تو مہنگا علاج کینسر دا تقریباً کوئی پاکستانی جڑا نا کینسر دا علاج کو 50 لاکھ دے قریب جا پیندا ہے اتنا مہنگا علاج ہے اچھا جی کینسر دا علاج کدی بغیر دوائی تو ہو جاتا وہ جی وہ کیویں کہنے لگی سویر تو لے کے شام تک بھوکیا رہنا کوئی شے نہیں کھانی پینی جیڑا بندہ سال دے اندر 20 تو 22 دن انج بھوکا رہندا ہے نا انہوں ساری زندگی کینسر نہیں ہو سکتا ایک ڈاکٹراں دے وچ مسلمان ڈاکٹر سی تو ہسا نکل گیا انہیں نہ عورت نے بڑا غصہ کیتا وہ اپنے لو بڑی سینئر ڈاکٹر کہنے لگی میں ریسرچ کی تھی تو مخول کر دی ہے مخول کردا ہے یہ جڑا جناب یہ ساڈا خراب جسم ہے کینسر جدو ہو جاتا ہے خراب جسم دا ایک حصہ خراب ہو جاتا ہے انہوں صحیح حصہ جدو انہوں خوراک باہروں نہیں ملنی انہیں پھر انہوں کھانا ہے جدو انہوں کھانا ہے 20-22 دنوں چ بندہ ٹھیک ہو جانا کہتا بی بی بہنا میں تے ہسیا اس کر کے تو ہون تحقیقہ کرتی پھردی مسلمان 1400 سال ہو گئے نے سال بعد رمضان شریف تے روزے رکھ دے سبحان اللہ مسلمان روزے رکھ دے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے یہ نعمتاں بنائیاں نے توجہ کرنا روزے جڑے نے انہاں دا حکم بھی حضرت جبریل نے آ کے دسیا سونیا اپنی امت نو روزے رکھیا کرن زکات دا آرڈر ہے حج عمرے دا آرڈر پر نماز ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب نو سد کے تحفہ دیتا ساڈے واسطے سبحان اللہ اچھا جی تانوں کتوں تحفہ ملے کوئی بندہ تانوں تحفہ دے لے پترا تیرا انعام ہے تے تسی اس تحفے دی قدر نہ کرو تے جنے تحفہ دیتا انہوں غصہ چلے گا کہ نہیں یار چنگا بندہ ہے میرے تحفے دا انہوں قدر ہی کوئی نہیں استاد یہ تہاڈا ماسٹر صاحب نہیں یا تہاڈے قاری صاحب نے انہاں کوئی تحفہ دیتا تسی کوئی نہ پرواہ نہ کرو تحفے دی تے انہاں نوں دکھ تے ہوئے گا نا چلی اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نو رب نے اپنے کول بلا کے ساڈے واسطے تحفہ گھلیا تے جے اسی قدر نہ کریے پھر اللہ تعالیٰ نو ساڈے تے غصہ آنا تے پھر سانوں چاہیے رب دے دتے تحفے دی قدر کریے تے کی خیال ہے نمازاں پڑھیا کراں گے نا ہاں جی چھوٹے او پیارے بھائی تو بھی مسجد ہی آیا تو کیڑا کوئی تے مجرے ہے نا بس بچہ مہربانی کر کوئی اپنی حرکتاں تو نہیں سارا کچھ دسی دا ہوندا میں کھاونا باقی جو سارے سکون میں بیٹھے تو بھی بیٹھا رہو تو سوچیا پتہ نہیں کہڑا ناصر مدنی جن نے کچھ کہہ لینا کوئی نہیں نہ میرا جڑا تو توجہ کرنا اچھا جی جڑے شکاری لوگ نا شکاری انہاں کتے رکھے ہوندے جڑا کتا ہوندا نا کہ انہوں بڑا کھواندے پے ہوندے اچھا شکاری شکار کرن گیا نا انہیں جناب وہ دیکھیا اوے پتر وہ تو نہیں سننی باہر ٹر جائے یار نہ میرا ویرا ایتھے آ کے بھائی اور تو ہی ہو رہا جا میرا بچہ ایتھے آ ہوئی توجہ کرو اے جڑا شکاری ہوندا نا شکاری انہیں کتے دی بڑی خدمت کیتی ہوندی بڑا انہوں سکھایا ہوندا کھوایا پایا ہوندا اچھا جدو شکر نو خرگوش نظر ہوندا نا وہ کتے نو چھڈدا انہوں مجھ خوش ہو جاندا انہوں پھڑن واسطے اے پھڑن لگے نا تے کتے دے کان چ آواز آ جائے نا مالک دی کہ نہیں بھی واپس آ جا
اچھا جی انہیں واپس آنا ہوگا کیوں کتا وفادار ہے اچھا انہوں نہیں پتا کہ میں جو کھاواں گا تو مینوں بھی جو ہڈیاں تے لبنی ہے جدوں مالک نے خرگوش کھانی اور انہوں پتا ہے نہیں بھئی اصل گل ہے مالک دا حکم مننا ہے اصل گل مالک دا حکم مننا ہے میرے دوست اللہ فرماندا جڑے رب دا حکم نہیں نہ مندے اولائک کالانعام او چار پیراں نال ٹرن والے جانوراں دی طرح ڈنگراں دی طرح نے بل ہم اضل بلکہ انہاں نالوں بھی ذلیل نے اسی جے اپنے رب دا حق نہ پچھانیے رب دا حکم نہ منیے تے پھر میرے دوستا ساڈے نالوں تے پھر اوتا ہی چنگا جڑا مالک دے آکھے تے لگدا اج تو اسی تہیا کر لیے نہیں بھئی اسی اپنے رب دا حکم مننا ہے جدو اذان ہونی ہے اسا سونے بڑے طریقے نال وضو کر کے مسجد جانا ہے کیوں کہ وہ تحفہ جڑا اتوں سونے سرکار نو اللہ تعالی دے کے گلیا سبحان اللہ مینوں تانوں سونے طریقے نال عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین